اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حلقہ ثانیہ میں ہماری بحث اور گفتگو ارتباط اور عدم ارتباط میں ہے، یعنی طبعیت کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور بشکل عام جو گفتگو تھی ہماری وہ دلالت مطابقی اور التزامی کے بارے میں تھی. اس کے ضمن میں ہم نے بہت ساری چیزوں کو پیش کیا، قدر ممکن سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر دلالت مطابقی مثلا جو ہے وہ کے اعتبار سے یعنی دلالت مطابقی کے اعتبار سے یعنی ہمارا حجت نہ ہو تو کیا مثلا دلالت التزامی کے اعتبار سے بھی ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ہم نے بحث کی تھی اس میں ارتباط کی اور بتایا تھا کہ ارتباط کا مطلب کیا ہے، طبعیت ارتباط یعنی اسے کیا مطلب ہے اس کا، یعنی دلالت التزامیہ مثلا تابع ہے دلالت مطابقی کے، تو یہ طبعیت کیا ہے اس کو بتایا تھا اور ارتباط کے بارے میں بیان ہوا تھا. آج ہم بات کرتے ہیں وہ عدم الارتباط، یعنی ہم نے طبیعت کے معنی بتائے تھے. فالارتباط یعنی انہا اذا سقطت عن الحجیہ فی المدلول المطابقی للعلم بطلانہ، مثلا ارتباط یعنی جب ہمارا کی حجیت ساقط جب ہمارا کی حجیت ساقط ہو جائے دلالت مطابقی میں، کب جب اس کے بطلان کا علم ہو تو ساقط ہو جائے گی حجیت مدلول التزامی نے بھی ہمارا کی، یعنی یہ ارتباط کا مطلب تھا اور یہی معنی ہے طبیعت کے، وہ ہوا معنی طبعیہ، یہی طبیعت کے معنی ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ عدم ارتباط، یہ ارتباط تھا فل ارتباط. اب کیا عدم ارتباط کیا ہے، یعنی دلالت مطابقیہ ہو یا دلالت التزامیہ ہو، یہ دونوں مثلا حجت ہیں جب تک آپ ان کے حجیت کے بطلان کے بارے میں نہ جانتے. دونوں کا حجت ہے، کب تک حجت ہے، جب تک آپ ان کی حجت کے بطلان کے بارے میں نہ جان لیں. اور صرف کس کے دونوں کے صحیح صرف اور صرف مدلول مطابقی کے بطلان کا جان لینا اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ مدلول التزامی بھی باطل ہو جائے. جب تک احتمال ہونے کا باقی ہے، جب تک مدلول التزامی کا احتمال باقی ہے تو حجت ہے. جب تک واضح نہ ہو جائے بطلان مدلول التزامی بھی، اس وقت تک آپ ہمارا کی حجیت کو مدلول التزامی کے اعتبار سے باطل قرار نہیں دے سکتے. عدم ارتباط کا مطلب سمجھ میں آیا؟ کیا مطلب عدم ارتباط کا، یعنی دلالت مطابقی بھی اور دلالت التزامی بھی حجت ہیں جب تک آپ دونوں کے بطلان کو بالخصوص نہ جان لیں. یعنی دلالت مطابقی کے بطلان کو جانا تو آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ دلالت التزامی کے بطلان کو بھی جانیں. جب دلالت التزامی کا یعنی جو ہے وہ یعنی دلالت التزامی باطل ہوگی ہمارا میں صحیح، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ صرف دلالت مطابقی کے بارے میں جانیں، نہیں بلکہ دونوں کے بارے میں جانیں. جس کے بطلان کو ثابت کرنا ہے، دونوں کے بطلان کو ثابت کرنا ہے، دونوں کے بطلان کے بارے میں ہمیں جاننا ہوگا کہ یہ باطل ہے. صرف دلالت مطابقی کے بطلان کا جان لینا کافی نہیں ہے دلالت التزامی کے بطلان کو سمجھنے اور جاننے کے لیے. یہ عدم ارتباط کا مطلب ہے. اب یہ استدلال کر رہے ہیں ارتباط پر دو وجہوں سے کہ دلالت مطابقی
اور التزامی میں ارتباط پایا جاتا ہے، دو وجہوں سے استدلال کر رہے ہیں حسن مہدی صاحب. کتنی وجہوں سے؟ دو وجہوں سے جو آ رہی ہیں. پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے، پہلی وجہ کیا ہے کہ دلالت التزامیہ اپنے وجود میں متفرع ہے دلالت مطابقیہ پر. تو اگر دلالت مطابقیہ حجت ہے تو اس کی فرع جو التزامی ہے وہ بھی حجت ہے. یعنی کہ استدلال دو طریقوں سے کی، دو وجہوں سے کیا ہے. پہلی وجہ دلالت التزامیہ متفرع ہے کس کی؟ دلالت مطابقیہ. دلالت التزامیہ اپنے وجود میں فرع ہے کس کی؟ دلالت مطابقیہ کی. اگر دلالت مطابقیہ حجت ہے تو دلالت التزامیہ بھی حجت ہے. بھائی جب اس کی اصل حجت ہے تو فرع بھی حجت ہے. ہاں وَيُلَاحِظُ عَلَى ذَلِكَ. اب اس پر ملاحظہ ہوگا صاحب. ہاں اب اس پر ملاحظہ کیا ہے؟ کیا دلیل ہے؟ وجہ کیا ہے کہ دلالت التزامیہ فرع ہے کس کی؟ دلالت مطابقیہ کی. اگر دلالت مطابقیہ حجت ہے تو دلالت التزامیہ میں بھی ہمارا حجت ہے. اس پر ملاحظہ انہوں نے لگایا کہ بھائی تفرع جو ہے وجود میں اگر ہے تو پھر اس کا حجیت میں تفرع ہونا لازم آئے گا کیا؟ یعنی ملاحظہ یہ لگایا، ملاحظہ یہ ہے کہ کوئی کسی چیز کا وجود میں کسی شے کی فرع ہونا کیا اس بات کا ملازمہ ہے؟ یہ اس بات یہ لزوم پایا جاتا ہے، یہ لازم ہے اس کا کہ وہ حجیت میں فرع ہو اس کی. اگر کوئی چیز کسی شے کی وجود میں فرع ہے تو کیا حجیت میں فرع ہونا اس کا لازم ہے؟ اس کیا یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ہم فرض کر لیں کہ ان میں سے ہر ایک کی دلالت اپنا موضوع مستقل ہے حجیت کے بارے میں کاشفیت کے اعتبار سے؟ سوال سمجھ ملاحظہ سمجھ میں آیا؟ ملاحظہ کیا کسی شے کا دوسری شے کی فرع ہونا اس بات کا ملازمہ پیدا کرتا ہے یا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حجیت میں فرع ہو؟ یعنی جو وجود میں فرع ہے کیا وہ حجیت میں فرع ہوگی؟ یہ لازم ہے، ایسا ہونا لازم ہے، ضروری ہے کہ اگر کوئی چیز وجود میں کسی کی فرع ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ حجیت میں فرع ہو. یا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم فرض کریں کہ ہر ایک کی دلالت اپنے مستقل موضوع کے اعتبار سے ہے حجیت میں، یعنی ہر ایک کی دلالت مستقل ہے حجیت کے اعتبار سے، حجیت ہونے میں مستقل ہے یعنی کاشفیت کے اعتبار سے، یعنی ہر ایک موضوع مستقل ہے. آیا ملاحظہ یہ ہے کہ کیا کسی شے کا دوسری شے کا وجود میں فرع ہونا اس بات کو چاہتا ہے، اس بات کو لازم قرار دیتا ہے کہ یہ حجیت میں بھی اس کی فرع ہو. یعنی یا یہ ممکن نہیں ہے، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم فرض کریں کہ ان میں سے ہر ایک کی دلالت مستقل ہے حجیت کے لیے کاشفیت کے اعتبار سے؟ یہ ملاحظہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہ عدم الارتباط، عدم ارتباط یعنی عدم ارتباط کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کل من الدلالۃ المطابقیہ والدلالۃ الالتزامیہ، یعنی ان میں سے ہر ایک یعنی دلالت مطابقی اور دلالت التزامی ان دونوں میں سے ہر ایک حجتن حجت ہے ما لم یعلم جب تک نہ جانا جائے ببطلان مفادها بالخصوص، جب تک اس کے باطل ہونے کو نہ جان لیا جائے بالخصوص، یعنی دونوں کے بارے میں ہر ایک کے بارے میں نہ جان لیں اس وقت تک یہ کیا رہے گا؟
ومجرد العلم ببطلان المدلول المطابقی. تمہاری بحث کہاں تھی جو پوچھنا چاہ رہے تھے؟ ہو گیا. وعدم الارتباط یعنی ارتباط، عدم ارتباط کیا ہے؟ یعنی ان کل من الدلالت المطابقیہ، یعنی دلالت مطابقی والدلالت الالتزامیہ، اور دلالت الالتزامیہ میں سے ہر ایک حجت ہے. کب تک؟ ما لم یعلم، جب تک نہ جانا جائے یا نہ جانا گیا ہو ببطلان مفادها بالخصوص، جب تک کہ ان میں سے ہر ایک کے باطل ہونے کو آپ نہ جان لیں، جب تک کہ ان کا باطل ہونا ہر ایک کا نہ جانا گیا ہو بالخصوص، یعنی دونوں کا. وہ مجرد یعنی مطابقی کا باطل ہونا جانا گیا، تو التزامی کا باطل ہونا جانا گیا ہو. وہ مجرد العلم ببطلان المدلول المطابقی، اور صرف یہ جان لینا کہ مدلول مطابقی باطل ہے. لا یوجد خللا فی حجت ذات الالتزامیہ، نہیں پایا جائے گا، خلل نہیں ہوگا دلالت الالتزامیہ کی حجیت میں. کب تک؟ ما دام المدلول الالتزامی محتملا، جب تک مدلول الالتزامی میں احتمال پایا جاتا ہے. کس چیز کا؟ حجیت کا. جب تک آپ نہ جان لیں اس وقت مدلول الالتزامی باطل ہے، تو دلالت مطابقی کے باطل ہونے سے آپ اس کو باطل قرار نہیں دے سکتے جب تک کہ احتمال موجود ہے. وَلَمْ يَتَّضِحْ، اور جب تک واضح نہ ہو جائے بطلان ہی بعد، جب تک کہ اس کا باطل ہونا واضح نہ ہو جائے. یعنی مجرد مدلول مطابقی کے باطل ہونے سے مدلول التزامی باطل نہیں ہوگی، جب تک کہ آپ فردن نہ جان لیں کہ یہ بھی باطل ہے، یہ بھی باطل ہے. هذا هو معنى عدم الارتباط. واضح؟ وقد يستدل على الارتباط بأحد الوجهين التاليين، اور استدلال کیا جاتا ہے ان کے ارتباط پر دو وجہوں سے جو نیچے بیان کی جا رہی ہیں. دو وجہ. الاول، الوجہ الاول، ان الدلالة الالتزامیہ متفرعۃ فی وجودها، بے شک دلالت التزامی متفرع ہے اپنے وجود میں، علی الدلالۃ المطابقیہ، دلالت مطابقیہ پر، یعنی دلالت مطابقیہ اصل، دلالت مطابقیہ اصل، دلالت التزامیہ فرع. فتکون متفرعۃ فی حجیتها ایضا، تو جب یہ اپنے وجود میں فرع ہے، متفرع ہے، تو پھر حجیت میں بھی متفرع ہے. اگر وجود میں دلالت مطابقی کی فرع کی متفرع ہے تو پھر دلالت میں بھی حجیت میں بھی متفرع ہے. اب اس پر بھی ملاحظہ لگایا گیا ہے، یعنی یہ بھی اعتراض سے خالی نہیں ہے. شہید اس پر بھی شمشیر لے کے چلے ہیں، اس پر بھی ملاحظہ لگایا. وَيُلَاحِظُ عَلَىٰ ذَلِكَ، اس پر ملاحظہ. اللہ شہید کے درجات کو بلند فرمائے. بڑی دقت سے کام لیا ہے. وَيُلَاحِظُ عَلَىٰ ذَلِكَ أَنَّ التَّفَرُّعَ فِي الْوُجُودِ لِمَاذَا يَسْتَلْزِمُ
کہ کسی شے کا وجود میں فرا ہونا کیوں اس سے لازم آتا ہے؟ لماذا يستلزم التفرق الحجیہ؟ کسی چیز کا وجود میں کسی کی فرا ہونا تو کیوں اس سے لازم آتا ہے کہ وہ حجت میں بھی اس کی فرا ہو؟ کیوں؟ سوال لماذا لیش مولانا ابا لا يمكن ابا لا يمكن کیا ممکن نہیں ہے ان نفترض کہ ہم فرض کر لیں؟ کیا فرض کر لیں؟ کہہ رہے ہیں کیا ممکن نہیں ہے کہ ہم فرض کر لیں؟ ہمارے لیے فرض کرنا ممکن نہیں ہے. کیا فرض؟ ان کل واحدۃ من الدلالتین کہ دونوں کی دلالتوں میں سے، یعنی دونوں دلالت کے اعتبار سے، ان کل واحدۃ من الدلالتین یعنی دونوں ہر ایک دلالت کے اعتبار سے، موضوع مستقل للحجیہ کیا ہے؟ اپنا ایک مستقل موضوع رکھتی ہے حجت کے لیے، مستقل ہیں بلحاظ کاشفیت، اپنی کاشفیت کے لحاظ سے. یعنی کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم فرض کریں کہ ان میں سے دونوں دلالتوں میں سے ہر ایک دلالت ایک مستقل دلالت ہے، مستقل ہے حجیت کے اعتبار سے. کس لیے؟ حجیت کے لیے. کس اعتبار سے؟ بلحاظ کاشفیت، کاشفیت کے اعتبار سے. یعنی دونوں دلالتیں مستقل ہیں، کوئی ایک دوسرے کی تابع نہیں ہے. کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم فرض کریں کہ ان میں سے دونوں دلالتیں مستقل ہیں، ایک دوسرے کی تابع نہیں ہے؟ للحجیہ حجیت کے لیے، بلحاظ کاشفیت اپنی کاشفیت کے لحاظ سے. نکتفی علی ھذا المقدار، باقی انشاءاللہ سیجی غدن انشاءاللہ بعون اللہ الثانی انشاءاللہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.